اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمسٹری لیکچر نمبر 4 میں طلباء کو خوش آمدید۔ آج کے ہم اپنے اس لیکچر میں امپورٹنس آف کیمسٹری، علم کیمیا کی اہمیت پر بات کریں گے کہ اس کی ہماری جرنل لائف میں، روزمرہ زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ کیا یہ ہمارے کام کا علم بھی ہے یا بس خواہ مخواہ میں ہمیں پڑھنا پڑ رہا ہے؟ تو بتاتا چلتا ہوں آپ کو۔ اب کیمسٹری بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے، اور ہمارے معاشرے میں اس کا رول، کردار بہت ہی افیکٹو اور پر اثر ہے۔ تو دیکھیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر پھر اس نے ہمیں دیا کیا، واٹ ڈڈ کیمسٹری گیو اس، اس نے ہمیں دیا کیا، علم کیمیا نے ہمیں دیا کیا ہے۔ تو اگر ہم جائزہ لیں گے تو جرنل لائف پر کیمسٹری کا بہت بڑا اثر اب ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس بے شمار اشیاء، سبسٹینسز، پروڈکٹس ایسی موجود ہیں جس میں یعنی اگر کیمیا کا علم انسان کے پاس نہ ہوتا تو آج انسان کے پاس یہ چیزیں بھی نہ ہوتی۔ میتھڈس فار ایکسٹریکشن آف میٹلز، یہ جو طریقہ یعنی دھاتیں، میٹلز جو ہمارے بہت ہی کام کی ہیں اور ہم اس سے بہت سی چیزیں تیار کرتے ہیں، یہ ہم پہاڑوں سے حاصل کرتے ہیں، اور پہاڑوں سے یہ عام طور پر جب ہمیں ملتی ہیں تو بس مختلف قسم کی مٹی کی صورت میں ہوتی ہیں۔ عام آدمی تو بیچارہ جانتا بھی نہیں ہے کہ وہ جس مٹی پر سے چلتا ہوا گزر رہا ہے اس میں لوہا بھرا ہوا ہوتا ہے، آئرن، یا اس میں کاپر یا ایلومینیم یا نکل یا سلور اس میں موجود ہوتی ہے۔ یہ سائنٹسٹ تجربات کے بعد ایکسپیریمنٹس کر کر کے وہ یہ علم حاصل کرتے ہیں، اور آج جو ہے پہاڑوں سے ہی کاپر، آئرن، ایلومینیم، نکل، سلور، یہ سب اور بھی بہت سی میٹلز ہیں، کیڈمیم ہے، سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، روبیڈیم ہے، سیزیم ہے، یہ سب کے سب جو ہیں آج کل جو ہیں یعنی پہاڑوں سے ہی ان کے جو ہے اوریز حاصل ہوتے ہیں اور مٹی کی صورت میں اس وقت ملتے ہیں۔ لیکن پھر جب انہیں کارخانوں کے اندر لایا جاتا ہے اور میٹلرجی کا جو پورا پروسیس ہے اس سے جب انہیں گزارا جاتا ہے تو یہ پہاڑوں سے حاصل ہونے والی مٹی مختلف قسم کے ایلیمنٹس یعنی میٹلز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، آئرن، کاپر، ایلومینیم، نکل، سلور۔ تو کیسے ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے وہ لمبا پروسیس ہے، انشاءاللہ وہ میٹلرجی کا جب چیپٹر آئے گا وہاں ہم انڈیویجول ایک یعنی ایلیمنٹ کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، ان کے پہاڑوں کے جو مٹی ہے ان سے کیسے نکالتے ہیں، کیسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اس کو پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ میتھڈ فار ایکسٹریکشن آف نان میٹلز، نان میٹلز کو بھی مٹی سے کس طرح الگ کیا جاتا ہے، کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، ان کا کیا طریقے ہیں، یہ بھی کیمسٹری نے ہی ہمیں دیے۔ اور مٹی سے ہی نہیں، دوسرے طریقے بھی اب ایجاد ہو چکے ہیں ایلیمنٹس کو حاصل کرنے کے، کمپاؤنڈس۔ تو جیسے سلیکان، جرمینیم، کاربن، کلورین یا کلورائن، اس کے علاوہ بھی ایلیمنٹس ہیں۔ ہوا میں جیسے آکسیجن اور نائٹروجن مکس حالت میں موجود ہوتی ہے اور دوسری گیسیں بھی مکس ہوتی ہیں، تو یہ کیمیا کا علم کا یہ عجیب کمال ہے کہ ہوا سے آکسیجن کو الگ کر لیتے ہیں سائنٹسٹ، اور نائٹروجن کو ضرورت پڑنے پر الگ کر لیا جاتا ہے۔ یہ سارے طریقے ہم کیمسٹری میں پڑھتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے فائدے اٹھائے۔ سلیکان جو بہت اہم ایلیمنٹ بن چکا ہے، یہ کیمسٹری کے علم کے بغیر انسان اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ اور آج جو میں بتاتا چلوں کہ جتنے بھی کمپیوٹر ہیں، پچھلے لیکچر میں بھی میں نے بتایا تھا، کمپیوٹرز کے اندر سلیکان کا بہت زیادہ استعمال ہے، موبائل کے اندر لازمی استعمال ہے، اگرچہ کوانٹٹی کے لحاظ سے بہت تھوڑا استعمال ہوتا ہے لیکن لازمی استعمال ہوتا ہے۔ جرمینیم کا بھی یہی حال ہے، الیکٹرانکس کے تمام پرزوں میں سلیکان یا جرمینیم کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگ چکا ہے۔ البتہ اب سائنسدان آگے سے آگے کی تلاش میں رہتے ہیں اور وہ نئی نئی چیزوں کی تلاش میں بھی لگے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ کاربن کا استعمال بھی بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے۔ کاربن کا استعمال کاربن پیپر میں عام ہے، جو گھروں میں بھی بعض اوقات مختلف کاموں میں استعمال ہوتا ہے، اور اداروں کے اندر بھی رسیدیں وغیرہ بنانے کے لیے ایک ہی رسید 2 دفعہ بنانی ہو تو کاربن پیپر استعمال کیا جاتا ہے۔
تو اوپر جب لکھتے ہیں تو نیچے بھی خود کو خود لکھا جاتا ہے، نیچے کاربن پیپر رکھا جاتا ہے اوپر والی شیٹ کے نیچے۔ کلورین ایک گیس ہے اور بدبودار گیس ہے یہ، لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ صاف پانی کے اندر کلورین مکس کی جاتی ہے دریاؤں کے پانی کے اندر، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دریاؤں کے پانی میں یا کسی بھی ایسے پانی میں جس میں جراثیم موجود ہوں، ڈیزیزز پھیلانے والے، تو کلورین کی بہت ہی کم کوانٹٹی جب پانی میں مکس کی جاتی ہے تو بے شمار قسم کے جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں اور انسان کو پاک صاف پانی ملتا ہے۔ لیکن اگر اس کی زیادہ کوانٹٹی ملا دی جائے تو یہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ڈس انفیکٹنٹس یعنی جراثیم کش ادویات بھی اس سے بنائی جاتی ہیں۔ ڈیٹول آپ سب کا جانا پہچانا یعنی ایک کیمیکل ہے، گھروں کے اندر عام استعمال ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو ہے کلورین کا ہی ایک کمپاؤنڈ ہے۔ اب بہت سی ادویات ہم کھاتے ہیں یعنی بیماریوں کے علاج کے لیے، وہ کلورین کے مختلف قسم کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں۔ اس وقت ہزاروں کلورین کے کمپاؤنڈ وجود میں آ چکے ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، ایک عام کیمیکل قدرتی جو ہے ہم سب گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اس کے بغیر زندگی کا مزہ ہی خراب ہو جائے، اور وہ ہے کیمیکل سوڈیم کلورائڈ یعنی کامن سالٹ، عام نمک۔ یہ سوڈیم کلورائڈ دو یعنی ایلیمنٹ کا کمپاؤنڈ ہے، سوڈیم اور کلورین کا، اور آپ جانتے ہیں کہ جس کھانے میں نمک نہ ہو وہ مزہ ہی خراب۔ تو اس طرح جو ہے کلورین بہرحال خاص طور پر سوڈیم کلورائڈ سے اب حاصل کی جاتی ہے، اور یہ بہت سے پھر دوسرے کیمیکل اس سے بنائے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہ جو میں نے 2 پوائنٹس کے اندر بات کی ہے، تو یہ سارے جو اتنے میں نے نام بتائے سب امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں، اور انسان اس کو بے شمار کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ اب کاپر انسان حاصل کر چکا ہے، عرصے سے حاصل کر رہا ہے، تو کاپر سے بجلی کا سامان تیار کیا جاتا ہے، یعنی خاص طور پہ بجلی کے جو ہیں کاپر کے وائر تیار کیے جاتے ہیں، اور ارتھ کرنے کے لیے کاپر کی پلیٹ استعمال کی جاتی ہے۔ ایلومینیم کا بہت زیادہ استعمال عام ہو چکا ہے، برتن تو گھروں کے اندر عام استعمال ہوتے ہیں، اور نکل کو لوہے کے اوپر اس کی تہ چڑھا دی جاتی ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو زنگ نہیں لگتا۔ سلور جو ہے اس سے ہم زیورات وغیرہ بناتے ہیں، اور بعض اس کے کمپاؤنڈ بھی تیار کر کے لیبارٹری میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور اچھے قسم کے آئینے جو مہنگے والے تیار کیے جاتے ہیں اس پہ سلور کی ہی لیئر چڑھائی جاتی ہے، تہ چڑھائی جاتی ہے شیشے کے ایک طرف، اور پھر اس پر کلر کر دیا جاتا ہے۔ آج کل دوسرے طریقے بھی آگے ہیں، جو سستے آئینے مرر تیار کیے جاتے ہیں اس پہ سلور نہیں لگاتے، اور اچھے قسم کے جو مرر تیار کیے جاتے ہیں اس میں سلور کی لیئر استعمال کی جاتی ہے۔ اور نان میٹلز میں ان کے علاوہ ایک اور جو میں پچھلے لیکچر میں ذکر کر چکا ہوں، سلفر گندھک، یہ بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، زمین سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ علم کیمیا ہی کا کمال ہے، کیمسٹری کا، اور اس کو بہت سے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ سلفر سے سلفیورک ایسڈ تیار کیا جاتا ہے جو انتہائی ایک اہم کمپاؤنڈ ہے، اور کسی ملک کی یعنی معیشت کی ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ اس کی جتنی زیادہ کوانٹٹی سلفیورک ایسڈ کی کسی ملک میں تیار ہوتی ہو تو اس کا مطلب ہے اس کا جو ہے انڈسٹریل سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اور سلفیورک ایسڈ کی تیاری کا جو طریقہ ہے یہ خود ایک کیمسٹری کے علم کا کمال ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے یعنی یوں سمجھیں اس وقت ہزاروں سے بھی زیادہ کمپاؤنڈز تیار ہو چکے ہیں۔ یہ سب کے سب انسان جو ہے اپنے مختلف مقاصد میں استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پلاسٹک یہ ایک انتہائی اہم مٹیریل بن چکا ہے، یہ کیمسٹری کا کمال ہے۔ پلاسٹک کی کئی قسمیں وجود میں آ چکی ہیں، اور اس سے گھریلو برتن بھی تیار کیے جاتے ہیں، اور دسترخوان تک تیار کیے جاتے ہیں اس سے، اور اس کے علاوہ اس سے پائپ تیار کیے جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے قسم پی وی سی، پولی وینائل کلورائڈ، یہ اس سے جو ہے پلاسٹک کے پائپ تیار کیے جا رہے ہیں، عام سی بات ہے۔ مختلف قسم کی بہت سی شیٹیں پلاسٹک سے تیار کی جا رہی ہیں، تھیلیاں پلاسٹک سے تیار کی جا رہی ہیں، یعنی شاپر وغیرہ تیار کرتے ہیں، یہ بھی پلاسٹک کی ایک قسم ہوتی ہے، پولیتھین کہلاتی ہے وہ۔ اس کے علاوہ بلیچنگ پاؤڈر یہ ایک بہت اہم کیمیکل بن چکا ہے، اور صفائی کے کام میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بلیچ کریمیں بھی بن چکی ہیں، یہ چہرے کے داغ دھبے چھپانے کے لیے اور مٹانے کے لیے، یا بالوں کا کلر اڑانے کے لیے بلیچ کریمیں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں بھی بلیچنگ پاؤڈر یا دوسرا کوئی کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیمسٹری کا کمال ہوتا ہے۔ بلیچ
کا مطلب رنگ اڑانے والی چیز، یعنی رنگ اڑانے والے کمپاؤنڈ میں سے ایک بلیچنگ پاؤڈر ہے، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈٹرجنٹ اور یعنی صفائی والے جو پاؤڈرز ہیں، جسے ہم عام طور پر سرف، برف، ایریل، بونس وغیرہ نام دیتے ہیں آج کل، جو برانڈ نیم ہوتے ہیں، اصل میں ان کا جو کیمیکل نام ہے ان ساروں کا ڈٹرجنٹس ہے۔ یہ بہت زبردست چیز بن چکی ہے اور بہت زیادہ استعمال ہو گیا ہے۔ نہ صرف فائدہ استعمال کا ہے، بلکہ دیکھیں یہ جو ساری چیزیں انسان حاصل کرتا ہے، تو ایک تو یوزر کو ان کا استعمال ہوتا ہے، دوسرا بے شمار لوگوں کو اس کی وجہ سے کاروبار ملتا ہے، روزی ملتی ہے۔ کارخانوں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی روزی ملتی ہے، پھر یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گاڑیوں کے ذریعے شفٹ کیے جاتے ہیں، تو گاڑیوں والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ڈرائیور کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جس کی گاڑی ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جو ان کو گاڑیوں سے اتارتے چڑھاتے ہیں ان کو بھی روزی ملتی ہے۔ اس طرح کیمسٹری جو ہے لوگوں کو معاشی لحاظ سے بہت زبردست فائدہ دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ سلفیورک ایسڈ، جس کا میں نے بھی ذکر کیا تھا اوپر، یہ بہت امپورٹنٹ کیمیکل بن چکا ہے۔ نائٹرک ایسڈ، یہ بھی بہت زبردست ایسڈ ہے اور لیبارٹریوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسپلوزیو، دھماکہ خیز مواد کیمیکلز بنانے میں استعمال ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، اور اس زمانے میں فوج کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے دھماکہ خیز مواد کی، تو یہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہائیڈرو کلورک ایسڈ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کیمیکل ہے، یہ بھی ایسڈ ہے اور یہ بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پیٹرولیم کی پروڈکٹس بھی بہت زیادہ ایجاد ہو چکی ہیں۔ پیٹرولیم تو ملتا زمین سے ہے، اور لیکن اس سے جو مختلف قسم کی پروڈکٹ الگ کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر پیٹرولیم سے پیٹرول الگ کیا جاتا ہے، ڈیزل الگ کیا جاتا ہے، مٹی کا تیل الگ کیا جاتا ہے گیس، اور مٹی کے تیل کو یعنی گیسولین آئل، سوری کیروسین آئل کہتے ہیں، یہ بھی ابھی تک دنیا میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور ٹریکٹر جو آپ جانتے ہیں وہ اس میں مٹی کا تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گریس بھی پیٹرولیم سے ہی حاصل کی جاتی ہے، اور گریس کا استعمال آپ سب سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مشینوں کے اندر کیا جاتا ہے، اور بغیر گریس کے استعمال کے بہت سی مشینیں استعمال ہی نہیں ہو سکتی، یا تو اگر انہیں استعمال کیا جائے تو تھوڑی دیر میں ہی خراب ہو جائیں گی۔ تو گریس کا استعمال ایک بہت ہی اہم ہو چکا ہے، یہ بھی پیٹرولیم سے حاصل کی جاتی ہیں، اور یہ حاصل کرنے کے لیے جو پروسیس کیا جاتا ہے وہ پروسیس بھی کیمسٹ یعنی ہمارے جو کیمیا دان ہیں ان کا کمال ہے، ان کی محنت ہے، گویا کیمسٹری کے علم کا کمال ہے کہ زمین سے حاصل ہونے والا پیٹرولیم جو ہے انسان نے اس کو اپنے لیے کتنا قیمتی بنا لیا ہے۔ ایک اور چیز اہم جو ہے گلاس ہے۔ گلاس یعنی لینس مراد نہیں ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں شیشہ، یہ شیشہ بھی انتہائی اہم ہے، اور شیشہ جو ہے کیمیا دانوں کی ایجاد ہے، اور یہ ریت اور سوڈیم کاربونیٹ کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے، اور شیشے سے بے شمار پروڈکٹس تیار کی جاتی ہیں، جس کا تعلق بلڈنگ مٹیریل کے ساتھ بھی ہے، کھڑکیوں کے شیشے وغیرہ، دروازوں کے شیشے وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے لینس بھی تیار کیے جاتے ہیں اور بوٹلز بھی تیار کی جاتی ہیں۔ تقریباً یوں سمجھیں کہ کاؤنٹنگ کے لحاظ سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں گھریلو استعمال کی اور کارخانوں اور فیکٹریوں میں استعمال کی جو شیشے سے تیار کی جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ سب جانتے ہیں، سیمنٹ، یہ بھی کیمسٹری کی ایک ہمارے لیے کیمسٹری کی طرف سے ملنے والا گفٹ ہے، تحفہ ہے، جو زبردست بلڈنگ مٹیریل ہے۔ پرانے زمانے میں کچھ اور چیز استعمال ہوتی تھی جس میں چونے کا استعمال ہوا کرتا تھا، اور اب جو ہے سیمنٹ استعمال ہوتا ہے۔ چونے اور سیمنٹ کے استعمال میں فرق یہ ہے کہ چونے جو ہے بہت دیر سے ہارڈ بنتا ہے، جبکہ سیمنٹ پانی کے ذریعے سے بہت جلدی ہارڈ ہو جاتا ہے۔ بلاک بھی اس سے تیار کیے جاتے ہیں، اور بلاکوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے بھی سیمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، ریت کے ساتھ مکس کر کے ایک مکسچر تیار کرتے ہیں، ساتھ میں پانی بھی ملایا جاتا ہے، اور اس طرح یہ جو ہے بلاکوں کو جوڑنے کا کام بھی کرتا ہے۔ اور جو کنکریٹ کی جو ہے دیواریں، چھتیں، بیمز وغیرہ بنائی جاتی ہیں یا پلر کھڑے کیے جاتے ہیں، تو آپ سب جانتے ہیں ان سب میں ایک اہم مٹیریل جو ہے سیمنٹ ہی ہوتا ہے۔ تو آج دنیا بھر میں سیمنٹ کا بے تحاشا استعمال ہو چکا ہے، اور ایک انتہائی موسٹ امپورٹنٹ جو ہے بلڈنگ مٹیریل ہے۔ تو اس طرح اگر ہم جائزہ لیتے جائیں تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق یعنی کیمسٹری سے ہے، کیمسٹری کے ذریعے وہ ہمیں ملی ہیں، اور انسان ان کا استعمال اب لازمی کر چکا ہے، اور اس کے بغیر انسان کے استعمال کا گزارا، اس کے استعمال کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ طلباء کو کیمسٹری
کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اور اب آپ اس کو بیزار ہو کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ خود بھی ایک اچھے کیمسٹ اور ایک کیمیکل انجینئر بننے کی کوشش کریں گے، اور اس سے ملک کو بھی فائدہ پہنچائیں گے اور خود بھی فائدے حاصل کریں گے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔